کس نمبر 90 شہر دل۔ ولید نے کہتے ہوئے اس کی کتاب بند کی تو ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بدتمیزی مت کرے اور جائیں یہاں سے۔ ولید نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بہت آہستگی سے گویا ہوا۔ تم روٹھ جاؤ مجھ سے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں ایک نظر کو ترسوں، ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں پوچھ ہاروں سو سوال کر کے، تم ایک جواب نہ دو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ مجھ سے ہی مل کے ہنسنا، مجھ سے ہی مل کر رونا، مجھ سے بچھڑ کے جی لو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ تم چاند بن کے رہنا، میں دیکھتا رہوں گا، کسی روز تم نہ نکلو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ تم چلے جاؤ جب بھی دیکھوں تمہارا راستہ، تم لوٹ کے نہ آؤ، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ایمان کو اپنی ناراضگی زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جو لب بھیجے ہوئے تھی اسے دیکھ کر کچھ کہنے لگی تھی کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ پہلے بتاؤ، اب بھی خفا ہو کیا؟ ولی میں آپ سے کب خفا رہنا چاہتی ہوں؟ وہ عاجز ہونے لگی۔ پھر کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ اور ایمان نے نظریں چرا لی تھی۔ ولید نے ٹھنڈا سانس کھینچا، پھر کچھ توقع سے بولا، میں تمہارا اسیر ہو چکا ہوں جانے من، اب کہیں نہیں جا سکتا، ٹرسٹ می۔ ٹھیک ہے، اب جائیں، ایمان نے غصے سے کہا تو ولید نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کے اجازت دو، کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ تلملائی۔ ہاں، زبردستی ہے۔ ولید نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے تو ایمان ہونٹ بھیج کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں ولی، میرا دل ڈر رہا ہے، کوئی انجانے سے خدشات ہیں جو وہمی بنا رہے ہیں، پلیز مت جائیے نا۔ وہ ملتجی ہونے لگی۔ ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی پرحدت مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں ڈولتے آنسوؤں کی نمی میں اپنا عکس تکتا رہا، پھر آہستگی سے گویا ہوا تھا، تمہاری انگشتری کے نگ میں میری محبت چمک رہی ہے، اگر کبھی یہ گمان بھی گزرے کہ میں تمہیں بھولنے لگا ہوں تو اس نگینے کو دیکھ لینا، میری نگاہوں کی جگمگاہٹ تمہاری نگاہوں سے یہ کہے گی، سنو محبت خوش گماں ہے، اگر کوئی بغض کا مارا فلک سے ٹوٹا ہوا ستارہ تمہارے سینے میں وسوسوں کے کسیلے خنجر اتارتا ہوں، تو اس سے پہلے کہ رو پڑو تم، تو اس سے پہلے کہ جل بجھو تم، تو اس سے پہلے کہ یہ کہو تم، وہ عہد و پیماں سب غلط تھے، سحر کے امکا سب غلط تھے، تو اپنے انگشت ماہ وش پر گلاب چہرہ جھکا کے کہنا، سنو وہ سچ مچ ہی بے وفا ہے، تمہارا روتا سوال سن کر وہ شوق رنگ مسکرا پڑے گا، تمہاری پلکوں پہ ہونٹ رکھ کر، تمہارے گالوں کو تھپ تھپا کر، حسین انگشتری کہے گی، سنو محبت تو خوش گماں ہے۔ وہ خاموش ہوا اور پھر اس کی خاموشی سے بہتے آنسو بہت توجہ، محبت اور دھیان سے اپنی پوروں میں سمیٹ لیے۔ سنو، کرو گی نا ایسا؟ اور ایمان کے پاس سر کو اس بات میں ہلا دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گڈ۔ وہ بے طرح خوش ہو گیا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ ولید وہیں بیٹھے بیٹھے نیم دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے وقت کے سہانے سپنے، تو آنے والے وقت جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا سوائے رب کے۔ میرے ویران کمرے کی کھلی کھڑکی سے جب ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا میری آنکھوں سے تیری یاد کے آنسو چراتا ہے، تو میرے سرد کمرے میں سجی ہر چیز کے اندر تمہارے ہونے کا احساس پھر سے جاگ اٹھتا ہے۔ یہاں جب شام ڈھلتی ہے میری ہر نظم کی باہیں تیرے احساس کو خود میں سمو لینے کی خواہش میں جوا ہوتی ہے، تو صبح تلک گرتی نہیں تھک کر۔ وہ کسی کام کی غرض سے وہاں آیا تھا،
ہارون کمرے میں نہیں تھا، ہیٹر آن تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر کھلی ڈائری کے صفحے کے اندر پین یوں پڑا تھا جیسے وہ ابھی لکھتا ہوا اٹھ کے گیا ہو۔ موسیٰ کی نگاہیں اس کے لکھے الفاظ پر ٹھہری اور ڈھیروں تپش سمیٹ لائی۔ اس نے یوں ہی بھیچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ نگاہوں کو پھر سے صفحے پہ جمایا تو آنکھوں کی حدت بے تحاشا بڑھ چکی تھی۔ میری بک شیلف میں رکھی ہوئی ساری کتابوں پر تمہاری انگلیوں کا لمس اب بھی دل کو چھوتا ہے۔ تیرے ملبوس سے اٹھتی ہوئی مدہوش کن خوشبو میرے کاندھے پہ اپنے ہونٹ رکھتی ہے، میرے ہر سوچ کے ہر خواب کو خود میں جکڑ کر توڑ دیتی ہے۔ یہ کیسی مختلف سی بے بسی ہے کہ میں جب بھی جینے لگتا ہوں یہی خوشبو، یہی آہٹ چھڑا کے ہاتھ مجھ کو اس انجان دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ موسیٰ نے ڈائری واپس نہیں رکھی تھی۔ شدید طیش کے عالم میں دیوار سے کھینچ ماری۔ ایمان ارتضیٰ شاہ، ہارون کادوانی کے سوا ہر نام کو بھول جاؤ۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یاد رکھنا، اگر اس روئے زمین پر تم کسی مرد کی ہوئی تو وہ صرف میرا بھائی ہوگا۔ اس کی سوچوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دروازے کو ٹھوکر سے بند کرتا وہ راہ میں آئی ہر شے کو گراتا ہوا آندھی طوفان کی طرح باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ چند لمحوں کے توقف سے واش روم کا دروازہ کھول کر ہارون کادوانی تولیے سے گیلے بال خشک کرتا اندر آیا تھا۔ تولیہ صوفے پہ اچھال کر ڈائننگ ٹیبل کی سمت بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ ہی نہیں قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ کچھ ثانیے وہ یوں ہی متھیر سن نگاہ سمیت غیر یقینی کے عالم میں دیوار کے ساتھ کارپٹ پر اوندھی پڑی اپنی عزیز از جان ڈائری کو دیکھتا رہا تھا، پھر آہستگی سے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے ڈائری اٹھا لی۔ بہرحال یہ جرأت کسی ملازم کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈائری واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا تھا۔ صابر، ابھی کچھ دیر قبل میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ چھوٹے صاحب، یعنی موسیٰ۔ تم کنفرم ہو صابر؟ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا دوسری سمت کی بات سنتا رہا، پھر مزید کوئی ایک لفظ بھی کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اتری حیرت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ مجھ کو بھی محبت ہو گئی ہے۔ تجھے ہے فکر دنیا اور مجھ کو فقط تیری ہی چاہت ہو گئی ہے۔ ستم گر کیا خبر تجھ کو محبت عبادت تھی اذیت ہو گئی ہے۔ ہمارے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ دو، بہت بے تاب حسرت ہو گئی ہے۔ بہلنے سے بہلتا ہی نہیں اب، یہ دل کیسی حالت ہو گئی ہے۔ سوچوں نے اسے مضمحل کر دیا تھا۔ وہ تنہائی سے گھبراتی نیچے چلی آئی۔ ولید کے جانے کی خبر اب پورے گھر کو ہو چکی تھی۔ دائیں ماں کے سوا اور کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ شام ہونے کو تھی۔ دھوپ آنگن کے فرش سے رینگتی دیوار کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ صحن میں لگی ٹوٹی قطرہ قطرہ ٹپکتی تھی اور جس جگہ یہ پانی کا قطرہ گرتا تھا وہاں ایک ننھا سا گھڑا بن گیا تھا۔ ایک پھولے پروں والی چڑیا اس گھڑے میں اپنی چونچ ڈال کر پانی پی رہی تھی۔ چڑیا نے سیراب ہو کر اپنے پر زور سے پھڑپھڑائے۔ تب وہ جو خالص ذہن کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی چونکی اور سر جھٹک کر نیچے چلی آئی۔ آنگن میں بچھی دونوں چارپائیاں خالی تھیں۔ سکھ چین کے درخت سے ہر دم گرنے والے پتے سمٹے ہوئے تھے، یوں جیسے کسی نے کچھ دیر قبل ہی جھاڑو لگائی ہو۔ وہ آہستگی سے جلتی کچن میں آ گئی۔ فضا وہیں مصروف تھی۔ وہ چھلے ہوئے آلو کو میش کر کے مختلف مسالے ملانے میں مصروف اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ہی تھم گئی۔ آلو کے کباب۔ عاقب کو بہت پسند ہے نا؟ میں تمہاری ہیلپ کروں؟ اس کے سوال پر فضا کو اتنی ہی حیرت ہونی چاہیے تھی جتنی اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ یہ وہ ایمان تھی جو بنی ہوئی چائے بھی خود سے کپ میں نہیں نکالتی تھی۔ فضا یا پھر ماما کو اس کے لیے ٹی پیٹ سے چائے نکالنا پڑتی تھی۔ شور، وائی ناٹ؟ تم ایسا کرو، کڑھائی میں تیل ڈال کر چولہے پر رکھو۔ اپنی حیرت چھپا کر اس نے نارمل سے انداز میں اسے کام سونپا۔ ایمان عمل کرنے لگی۔ فضا، آپ کا فون ہے۔